الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي تلقي القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر حفظة القرآن الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، آپ نے مقررین حضرات سے بڑی تفصیل میں حفاظ کرام کی عظمت، قرآن کی عظمت کو سنا۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ فاتر کی ایک آیت اور اس کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ جس طرح پہلے مقرر نے بڑی تیز انداز میں تقریر کی، مجھے اپنا ایک وقت یاد آ گیا، سن 70 کی بات ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ قافیے میں تقریر کرتے تھے، تو ڈائری لکھنے والے نا ان کو کہا کہ جو میری تقریر آج لکھ لے گا نا، اس کو آج کے اگر میری کوئی تقریر لکھ لے تو میں آج کے بعد تقریر کرنی چھوڑ دوں گا۔ تو سیرت کا موضوع تھا، انہوں نے تقریر شروع کی اور سیرت پہ پتہ کیا کس انداز سے شروع کی کہ دیکھو میرا نبی کتنا حسین ہے، مہجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، جس کے کردار کی عظمتوں پر دشمنوں کو بھی یقین ہے، ہادی سبل ہے، مولا کل ہے، فخر رسول ہے، جس کی رحمت بے مل ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، انبیاؤں کا افسر ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ڈائری لکھنے والے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مولانا صاحب نے تقریر بڑے ماشاءاللہ اس انداز میں کی، مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ بہرحال یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی تقریب ہے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد کئی ہزار فرشتے ارد گرد پھر رہے ہیں، اور وہ یہ جب محفل ختم ہوگی آسمانوں پہ جا کے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہاں گئے تھے؟ جی مکہ حال میں گئے تھے اور اس کی تیسری منزل پہ گئے تھے، وہاں دیکھا کہ قرآن کی مجلس ہو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، ان کو داد دینے کے لیے ہم یہ لوگ آئے ہوئے تھے اور قرآن پڑھنے والوں کو داد دے رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کچھ مانگ بھی رہے تھے، ہاں یہ مانگ رہے تھے کہ ہمارے بچے بھی قرآن کے حافظ بن جائیں، ہمیں بھی رب قبول فرما لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مانگ رہے تھے، بن دیکھے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے، جنت میں ہمیں بھی ٹکٹ مل جائے، جیسے ان بچوں کے والدین کو ٹکٹ ملے گا، ہمیں بھی ٹکٹ مل جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور وہ یہ طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی بچے حفاظ بن جائیں، جو آج میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ طلباء آپ کہتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو چنا ہے، کیا آپ کی رائے ہے؟ زور سے بولو، چنا کس نے ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ بچے، یہ 10 بچے، اور 10 سے ضرب دو کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کو لے کر جنت میں جائیں گے، جیسے قاری صاحب نے فرمایا تھا۔ اور ان حفاظ کی عظمت آپ لوگوں کو نہیں پتا، جب یہ گھر سے نکلتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور پھر حافظ قرآن، میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بار بار آ رہا ہے جی کہ پروگرام جلدی ختم کریں کیونکہ کرونا دوڑتا ہوا وہ تیسری منزل پہ پہنچ رہا ہے۔ ہاں، تیسری منزل پہ، مکہ کی تیسری منزل پہ، اور کرونا ادھر نہیں آئے گا جو 25 کو آپ نے کرنا ہے، ادھر نہیں آئے گا۔
کرونا شرونا کوئی نہیں، جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو کرونا شرونا کا ڈر نہیں ہوتا، اسے اللہ کا ڈر ہے۔ آپ کو کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا یا کرونا کا؟ تو حفاظ کرام کی عظمت اور ان کی بلندی میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ جی تو چاہتا تھا کہ آدھا ایک گھنٹہ تمہیں کم سے کم بولوں قرآن کریم پہ۔ محمود غزنوی، اس کے ذہن میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے واقعات میں اگر شروع کروں تو بڑی تفصیل چاہیے۔ محمود غزنوی کے ذہن میں 3 سوال گونجتے تھے۔ ایک سوال اس کے ذہن میں یہ گونجتا تھا کہ میرا نسب صحیح ہے یا نہیں۔ علماء کرام، قراء حضرات، شاہ جی، اس کے ذہن میں بادشاہ تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ میرا نسب صحیح ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں افضل لوگ بڑے ہیں، سب سے افضل کون ہے؟ یہ سوال محمود غزنوی بادشاہ، ہمارے بادشاہوں کے ذہنوں میں تو اور کوئی سوال ہوتے ہیں نا، لیکن محمود غزنوی کے ذہن میں یہ 3 سوال، اور تینوں سوال اس کے ذہن میں ہر وقت گونجتے تھے۔ سوچتا رہتا تھا یہ تینوں چیزیں کیوں نہیں ہوتی۔ رات کا وقت تھا اور گشت کے لیے نکلا تو ایک گلی میں ایک گھر سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، وہاں بیٹھ کر ایک بچہ قرآن کریم لے کر پڑھ رہا تھا، قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ محمود غزنوی رک گیا اور اس بچے سے پوچھا، یہ گلی میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ ان کا جی مسجد والے لائٹ بند کر دیتے ہیں، مسجدوں والے لائٹ بند کر دیتے ہیں، اس وقت جو چراغ جلاتے تھے مسجدوں میں وہ بند کر دیتے ہیں، اور اس گھر سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، میں اس لیے بیٹھ گیا کہ اس روشنی میں قرآن کریم اپنا سبق یاد کر لوں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ اچھا چلو، آئندہ کے بعد یہ قریب والی مسجد میں تیری روشنی کا انتظام کر دیتا ہوں، آئندہ تجھے گلی میں نہیں بیٹھنا پڑے گا، آئندہ تجھے گلی میں نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ انہوں نے اعلان کیے، بڑے بڑے عجیب اعلان کیے نا، اعلان کرنے والی بڑے بڑے عجیب اعلان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اعلان کر رہے تھے مولوی صاحب کہ 5000 نوٹ اور 10 کا مقابلہ ہو گیا۔ 510 والا پوچھتا ہے 5000 والے نوٹ سے، تم کدھر رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں سنٹورو سے رہتا ہوں، میں جناح سپر رہتا ہوں، سپر مارکیٹ میں رہتا ہوں، اسٹیٹ بینک میں رہتا ہوں، اور بڑے بڑے یہ جو یہ سینٹر ہیں جو ہے ان میں رہتا ہوں۔ کہا اچھا بڑی بڑی جگہ پہ تو رہتا ہے؟ تو اس نے بتا دیا 5000 والے نے، اور 5000 والے نے کہا بھائی تو بھی تو بتا تو کدھر رہتا ہے؟ 10 والے سے پوچھا، اس نے کہا میرا مقام سب سے اونچا ہے۔ نے کہا کیا ہے، کہاں رہتے ہو؟ یہ سپر مارکیٹ سے کوئی بڑی مارکیٹ میں رہتے ہو؟ جناح سپر سے کوئی بڑی مارکیٹ میں رہتے ہو؟ نہیں میں مسجد دے گلے چ رہنا، ہمارا تو حال یہ ہے۔ تو محمود غزنوی نے اس بچے کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا۔ دوسرے دن رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا، اور دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جا تو نے سب سے افضل لوگوں کا روشنی کا انتظام کیا ہے، ہم نے قیامت کے دن تیری روشنی کا انتظام کر دیا۔ صرف ایک چراغ جلانے سے 3 چیزیں اس کی حل ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے محمود غزنوی کو نسب سے پکار کے کہا، نسب سے پکار کر کہا، تیرا باپ کے نسب سے پکار کر کے کہا کہ تو نے ایک قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک روشنی کا انتظام کیا ہے، ہم نے تیرے لیے جنت میں روشنی کا انتظام کر دیا ہے۔ عبدالسلام صاحب گھبرایا نہ کریں، کرائے پہ ہے تو کام تو ہو رہا ہے نا،
اور جو ایک روشنی کا انتظام کرے گا اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے۔ اور عبدالسلام صاحب نے تو ہر سال کتنے یہ کون سا سال ہے؟ 5واں۔ پچھلے سال زیادہ نہیں تھے، پچھلے سال کچھ زیادہ تھے طلباء، تو یہ 5واں ہے۔ تو کتنے حفاظ کو انہوں نے قرآن کو محفوظ کروایا ہے ان بچوں کے سینے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا بڑا انتظام کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کی مجلس ہے، اور قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی جو انتخاب ہے، ان کا والدین کا نہیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ قرآن سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن آ جائے، حفاظ کے متعلق آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حافظ قرآن مرتا ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، قبر میں سوال ہوتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تو اس حافظ قرآن کے جواب سے پہلے قرآن اس کے سینے پہ آ کر فرشتوں کو کہتا ہے اس سے سوال کرتے ہو جس کے سینے میں میں موجود ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان حفاظ کو، حافظ جو ہے نا، اللہ کی کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ تو کرکٹ دے انہاں دے نام تھے صحیح آتے ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ کوئی نام بندہ رکھ سکتا ہے؟ اللہ کا نام کوئی رکھ سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کا نام کوئی رکھے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ عبد لگانا پڑے گا۔ کریم نام رکھا عبد الکریم، عظیم نام رکھا ہے عبد العظیم، علیم نام رکھا عبد العلیم، وہاب نام رکھا عبد الوہاب۔ ایک نام اللہ نے ان حفاظ کو دے دیا ہے کہ تم بغیر عبد کے اب میرا نام استعمال کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ حافظ۔ حافظ کے ساتھ کبھی آپ لگایا ہے؟ یہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اپنا نام دیا ہے، اور یہی خوش قسمت ان کو اللہ نے دنیا میں یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے اپنا نام دیا ہے، اور قبر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انعام ملے گا، اور جنت میں کیا انعام ملے گا ان کو کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، آج قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ مقام ان کو ملے گا۔ اور ان کے والدین کو جو مقام ملا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج کی روشنی کو بھی مان کرے گا۔ اللہ رب العزت ان حفاظ کو حافظ، قاری، عالم، باعمل بنائے، اور ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بحليته القرآن۔ اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء۔ اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكما وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكرا وبالراء رحمة وبالزاء زكاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء قرابة وبالضاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنيا وبالقاف قرابة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ یا اللہ ان حفاظ کو قاری، عالم، باعمل بنا۔ یا اللہ ان کے اساتذہ کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔
اور جو اس مدرسے کے محتمم ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ان کے اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں جو ان کے والدین ہیں، خاندان والے ہیں، یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بلا و آفات سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، حسد سے بچا، بغض سے بچا، ریاکاری سے بچا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ اس مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اگر ان کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قیامت کے دن یا اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا